حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو عورت رات کو برتن صاف نہ کرے تو اس کے گھر والوں کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ خدا کا واسطہ اپنی عورتوں کو یہ ویڈیو لازمی دکھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی خاص ہے اور خواتین کے لیے تو یہ ویڈیو دیکھنا لازمی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ رات کو برتن نہ دھونے اور ایسے ہی سو جانے کے کیا نقصانات ہیں، اور ایسی کون سی پریشانی ہے جو رات کو برتن گندے چھوڑ کر سونے سے آتی ہے۔ ہم سب کے ذہنوں میں یہ سوال لازمی آتا ہوگا کہ کیا اسلام میں اس بارے میں کوئی تعلیمات موجود ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو وہ کیا ہیں؟ اس بارے میں جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، رات کو برتن نہ دھونے کے بارے میں ہم آپ کو اسلام اور سائنس دونوں کی تعلیمات سے آگاہ کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آغاز ہو یا جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو روک لو، ان کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو، اپنے گھر کی کھڑکیاں اور دروازوں کو بند کر لو، کیونکہ شام کے بعد شیاطین فضا میں پھیل جاتے ہیں، اور رات کے وقت اس پہر میں اللہ کا نام لو، کیونکہ شیاطین بند دروازے نہیں کھول سکتا۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ مانگو، اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈھک دو اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رات کا جتنا کام جو انسان نے کرنا ہوتا ہے، چاہے کتنی تھکاوٹ بھی کیوں نہ ہو، یہ کام وہ ہیں جو تقریباً سب لوگ کرتے ہیں۔ ہر کام کرنے سے پہلے ان سب چیزوں پر بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ رات کو سوتے وقت اپنے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھیں اور کوشش کریں کہ گندے برتن رکھ کر نہ سوئیں، کیونکہ گندی چیز پر ہی شیطان آتا ہے۔ اپنے گھر کو صاف رکھا کریں اور سونے سے پہلے یہ لازمی دیکھ لیا کریں کہ گھر صاف ہو۔ احتیاط کیا کریں، اپنے ارد گرد کی جگہ کو صاف رکھا کریں، اس سے شیطان دور بھاگے گا۔ گندگی اور پلید جگہوں پر شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہم نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے شیطان کے وسوسوں اور شیطانی کاموں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو برائی سے بچانا ہے اور اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس کے متعلق علی رضی اللہ عنہ کی ایک حکایت ملاحظہ فرمائیں۔ کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے گھر میں یہ پریشانیاں، یہ تکالیف، یہ بے برکتی، آخر یہ سب کچھ کیوں ہے؟ علی رضی اللہ عنہ نے اس سے دریافت کیا، کیا تم رات کو برتن دھو کر سوتی ہو یا ایسے ہی کھلے چھوڑ کر سوتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں تو رات کو برتن ویسے ہی چھوڑ دیتی ہوں اور صبح اٹھ کر دھوتی ہوں۔ جس پر علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عورت، تمہیں چاہیے کہ تم رات کو برتن کھلے چھوڑ کر مت سو، تمہاری بے برکتی کی وجہ ہی یہی ہے۔ رات کو برتن دھو کر سویا کرو، یا پھر کوشش یہ کیا کرو کہ جتنا جلد ہو سکے کسی سے کہہ کر یا کسی ساتھ والے کو اپنے ساتھ ملا کر یہ برتن دھلوا لو۔ برتنوں کو تم نے رات بھر کھلا نہیں چھوڑنا۔ اس سے ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہیں کہ رات کو کبھی بھی برتن گندے نہ چھوڑے جائیں، بلکہ جتنے بھی برتن ہوں وہ رات کے وقت ہی دھو کر پھر بندہ سوئے، کیونکہ اگر وہ کھلے پڑے رہے، رات کو آپ دھو کر نہ سوئے تو اس سے آپ کے گھر میں بے برکتی آنے کے امکان بڑھ جاتے ہیں، جو کہ یقینی طور پر آپ نہیں چاہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رات کو گھر کے سارے لوگ سو جاتے ہیں تو اللہ کا ایک فرشتہ آتا ہے، وہ فرشتہ آ کر پورے گھر کا چکر لگاتا ہے، پورے گھر میں گھومتا ہے اور پورے دن کی روزی تقسیم کرتا ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوتا ہے، جس گھر میں جھوٹے برتن رکھے ہوتے ہیں تو وہ ایسے گھر میں روزی تقسیم نہیں کرتا، فرشتہ واپس لوٹ جاتا ہے، اس لیے ایسے گھر برکت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جس گھر میں رات کے جھوٹے برتن رکھے رہتے ہیں تو اسی غلطی کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون ہو، گھر میں برکت ہو، تو کبھی بھی رات کو کھانا کھانے کے بعد برتنوں کو جھوٹا مت چھوڑنا۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی رازق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو گشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں یا سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار۔ نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں اور نہ ہی پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ
تعالیٰ بھولتا ہے۔ یہ تو بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی انسان کو روزی کی وسعت کے ذریعے آزماتا ہے اور بے انتہا مال اس کے اختیار میں دے دیتا ہے، اور کبھی معیشت کی تنگی کی وجہ سے اس کے صبر، استقامت اور پامردگی کا امتحان لینا چاہتا ہے اور اس سے ان صفات کو پروان چڑھاتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مال اور دولت کی فراوانی صاحب مال کے لیے وبال بن جاتی ہے اور ان سے ہر قسم کا سکھ اور چین چھین لیتی ہے۔ چنانچہ سورۃ توبہ کی 55 آیت میں ارشاد فرمایا، ان لوگوں کے مال اور دولت اور اولاد کی فراوانی تجھے حیران نہ کر دے، خدا تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس ذریعے سے دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور کفر کی حالت میں مرے۔ اب بات کرتے ہیں کہ عورتوں کو ان کی غلطیوں کے بارے میں جس کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ برتن کو جھوٹا چھوڑنے کے اور بھی بہت سے نقصانات ہیں۔ سائنس کا بھی ماننا ہے کہ اگر رات کو گھر میں گندے برتن ہوں گے تو ان برتنوں میں چھوٹے چھوٹے بیکٹیریاز پیدا ہو جاتے ہیں اور رات بھر ان کی تعداد بڑھنے لگتی ہے، پھر وہی بیکٹیریا طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے برتنوں میں بیماریاں گھر کرنے لگ جاتی ہیں، تو رات کو ہمیشہ کھانے پینے کے برتنوں کو صاف کر کے ہی سونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، یعنی کہ برتنوں کو کھلا نہ چھوڑا کرو۔ کہا جاتا ہے کہ اگر رات کو برتن کھلے ہوں گے تو شیطان اسی میں تھوکتا ہے، اسی لیے ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے کھلے برتنوں کو ڈھک دیا کریں۔ ناظرین، سائنس کی تحقیقات کے مطابق بھی دیکھا جاتا ہے تو رات کو برتن دھو کر سونا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ برتن نہ دھونے اور ساری رات یوں ہی پڑے رہنے کے باعث ان میں طرح طرح کے بیکٹیریا اور جراثیم جنم لیتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے مضر ثابت ہو سکتے ہیں۔ ماہرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر برتنوں کو زیادہ دیر تک گندا چھوڑ دیا جائے تو اس سے بھی ایک عجیب و غریب تکلیف شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ طرح طرح کے خطرناک کیڑے مکوڑے پیدا ہو سکتے ہیں آپ کے برتنوں کے اندر، جو کہ بچوں اور بڑوں سب کے لیے بیماری کا باعث بن سکتے ہیں۔ سائنس کے مطابق برتن دھونا بذات خود ایک ذہنی ورزش ہے۔ ایک نئی امریکن تحقیقات سے پتہ چلا کہ برتن دھونا تھکے ہوئے ذہن کو آرام پہنچاتا ہے۔ امریکہ کے ایک یونیورسٹی میں ہونے والی تحقیق کے مطابق گھریلو کام کاج، خاص طور پر برتن دھونا، ذہنی دباؤ کم کرنے کی ایک ایسی مشق ہے جس سے الجھے اور تھکے ہوئے دماغ کو فوراً آرام پہنچایا جا سکتا ہے۔ ماہرین نے برتن دھونے کو دماغ کی بھلائی اور فائدہ قرار دیا ہے، جو کہ سوچ اور خیالات پر توجہ رکھنے کی ایک مشق ہے۔ اس لیے جب بھی ذہن کو آرام دینے کی ضرورت ہو تو خوشی خوشی برتن دھوئیں۔ عام طور پر روزمرہ گھر کے کام کاج میں لگے رہنے کی وجہ سے انسان اکتا جاتا ہے، لیکن ایک نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ گھریلو کام کاج، خاص طور پر برتن دھونے کو ذہنی دباؤ کم کرنے کی مشق کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کے باعث تھکے ہوئے دماغ کو آرامدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ برتن دھونے کے کام کو روایتی طور پر اکتا دینے والا اور مشقت کا کام سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ کام دن کے اختتام پر ذہنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ایک مؤثر طریقے کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ یہاں پر بات کرتے ہیں دماغ کی بھلائی اور بہتری کی، تو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک آپ کی اچھی صحت اور خوبصورت زندگی کا ضامن ہے۔ مثبت سوچ اور ہمدرد انسان ایسی زندگی گزار سکتا ہے کہ آپ کے اندر مثبت سوچ اور حسن سلوک کی صلاحیتیں پیدا کرتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں پرسکون اور صحت مند زندگی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔